ہمارے ہاں عجیب رواج ہے کہ لوگ مالداروں سے نفرت کرتے ہیں، امیروں سے نفرت کرتے ہیں، کامیاب لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ حالانکہ مالدار لوگوں سے آپ کو محبت کرنی چاہیے، کسی بھی شعبے میں کامیاب شخصیت سے محبت کرنی چاہیے۔ کل میں ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، ایک غریب آدمی تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یار یہ اس آدمی کے پاس جو گاڑی ہے نا، اس کے پاس جو گھر ہے نا، اور یہ جو آج مالدار گھوم رہا ہے، اس نے حرام کا پیسہ جمع کیا ہوا ہے، حرام کا۔ اور ان لوگوں کو پتہ ہے آپ کو نیند نہیں آتی ہے، یہ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، ان کو فلاں بیماریاں ہیں اور یہ کھانا بھی نہیں کھا سکتے ہیں۔ اس کی خود کی حالت یہ تھی کہ 2 وقت کا اس کے پاس پیٹ بھر کر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بچوں کی تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور بوڑھی ماں کے علاج کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ حرام اس کی کمائی ہوئی ہے، یہ حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہنے کہ نہیں، جتنے مالدار لوگ ہوتے ہیں نا، یہ سب حرام خور ہوتے ہیں۔ جو آدمی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں۔ جو آدمی محنت کرے گا، جد و جہد کرے گا، اللہ اس کو اس کا پھل ضرور دے گا۔ جو مالداری ہے، اہل ثروت ہونا ہے، یہ دین کے کئی کاموں میں معاون بنتی ہے۔ آپ دیکھ لیں خیر القرون میں حضرت عبدالرحمن بن عوف کتنے بڑے مالدار آدمی تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے مالدار تھے۔ ان کا مال دین کے اشاعت کے لیے خرچ ہوا۔ مسلمانوں کے پاس میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا، یہودی کا تھا، وہ تنگ کرتا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خرید کر وقف کر دیا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کی اتنی بڑی تجارت تھی، ساری کے ساری دین کے کاموں کے لیے خرچ ہوتی تھی۔ بہت سارے غریب لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کا علاج نہیں پا سکتے، تو ان کا علاج معالجہ کہاں سے ہوتا ہے؟ ہسپتالوں میں۔ اور مالدار لوگوں نے ہسپتالوں کو پیسے دیے ہوتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس پیسے نہ ہو تو وہ اپنا علاج مفت کروا سکتے ہیں۔ مدارس کی جتنی بلڈنگیں نظر آ رہی ہے، یہ غریبوں نے بنائی، یہ مالداروں نے بنائی ہیں۔ پاکستان کے اندر یہ جو عیدی سینٹر تھا، عیدی کا اتنا سارا نیٹ ورک تھا، اس کو چلانے والے کون؟ مالدار لوگ۔ تمام بڑے بڑے فلاحی ادارے چلانے والے کون؟ مالدار لوگ۔ یہ کڈنی کا جو سب سے بڑا ہسپتال ہے، ڈاکٹر رضوی نے بنایا ہوا ہے، یہ مفت میں علاج کون کر رہا ہے؟ کون کروا رہا ہے؟ مالدار لوگ۔ انڈس ہسپتال میں لاکھوں کروڑوں مریضوں کا مفت علاج ہو رہا ہے، یہ کون کروا رہا ہے؟ مالدار لوگ۔ آدھا پاکستان خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہا ہے، ان کے جو اتنے سارے مسائل ہیں ان کو کون دے رہا ہے؟ راشن کون دے رہا ہے؟ رمضان میں زکوٰۃ کن کی ہوتی ہے؟ صدقات کا اہتمام کون کرتا ہے؟ مالدار لوگ دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف۔ قوی مسلمان ہر اعتبار سے کمزور سے بہتر ہے۔ مالدار ہونا بھی اس میں وجاہت کے اعتبار سے، مالداری کے اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے قوی آدمی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ جب آدمی محنت کرتا ہے، کتنے لوگ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جنہوں نے انتھک محنت کر کے اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنی فیملی کو، اپنے رشتہ داروں کو غربت کی چکی سے نکال تک خوشحال کیا ہے ان کو۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں، ہمارے والد بہت زیادہ غریب ہوتے تھے، تھوڑی سی زمین ہوتی تھی، ہمارے والد نے محنت کی، بڑی تعداد میں زمین خریدی، بھائیوں نے محنت کی، ہم نے محنت کی، تو یہ جو کچھ ہے ہم نے اپنی محنت سے بنایا، ہمارے بھائیوں نے محنت سے بنایا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری کتاب کامیابی، ہم نے سینکڑوں کی تعداد میں ایسے لوگوں کی مثالیں دی ہیں جو سیلف میڈ ہیں، جو غربت کی زندگی گزار رہے تھے، انہوں نے محنت کی اور اپنے آپ کو خوشحالی میں بدل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، انہوں نے مصافحہ کیا، اس کے ہاتھ کھود رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو ایسے بوسہ دیا اور کہا کہ فلاں کیا کرتے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرے بچے ہیں، گھر والے ہیں، تو میں پہاڑ پر جاتا ہوں، پہاڑ کاٹتا ہوں، پتھر چھوٹے چھوٹے بناتا ہوں، اس کو مدینہ کی مارکیٹ میں لا کے بیچتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کا اہتمام کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو چوم کر کہا الکاسب حبیب اللہ، محنتی آدمی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو دیکھا، وہ بھیک مانگ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ فلاں تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ کہ کیا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے کہ تم گزر بسر کر سکو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، میرے پاس 2 چیزیں، ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتا ہوں، ایک گدڑی سی ہے جس کے میں اوڑھ کے سو جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان چیزوں کو لے کے آ جاؤ۔ وہ لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بولی لگائی، اور جب وہ بک گیا تو آدھے پیسوں کا کہا کہ تم اس سے ایک کلہاڑا خریدو اور رسیاں خریدو، اور دوسرے آدھے پیسے سے کھانا کھاؤ، اور ہاں جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور مدینہ کی گلیوں میں آ کے بیچو، اور کہا کہ چند دن تک مجھے نظر نہیں آنا۔ وہ آدمی روزانہ جنگل میں جاتا، لکڑیاں کاٹتا، گٹھڑ بناتا، مدینہ کی گلیوں میں آ کے بیچتا۔ چند دنوں کے بعد وہ خوشحال ہو گیا
تھا, اس کے پاس پیسے آ گئے تھے. جب خوشحالی آتی ہے نا تو چہرے سے بھی نظر آتی ہے, آدمی خوش ہوتا ہے, ضروریات پوری ہوتی ہیں. تو وہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اتنے میرے پاس آمدن ہو گئی ہے, میں لکڑیاں بیچتا ہوں, کاروبار چمک اٹھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بہتر ہے یا وہ بہتر تھا کہ تم مانگ رہے تھے اور مانگنے کی جو ذلت ہوتی ہے اس کا نقطہ قیامت کے دن تمہارے ماتھے پر آتا, یا یہ خوشحالی والی زندگی بہتر ہے؟ آپ خود سوچیں کتنے لوگ ہیں, کتنے نوجوان ہیں جو نکٹھو ہیں, نکمے ہیں, سست ہیں, کاہل ہیں, کام چور ہیں, ہڈ حرام ہیں, پڑے رہتے ہیں, ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں, پورا دن ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹک ٹاک دیکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی کام نہیں کرتے بلکہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ دوسروں کو دیتے, ناجائز کام کرتے ہیں, جرائم کرتے ہیں, اور اپنے آپ پر, اپنے گھر والوں پر, ماں باپ پر, اپنے ادارے پر بوجھ بن کے پڑے رہتے ہیں, اور ان کو دوسروں کی مالداری, دوسروں کی خوشحالی راز نہیں آتی. تو بھائی دوسروں پر تنقید مت کریں, آپ خود محنت کریں, انتھک محنت کریں, اپنے آپ کو غربت سے نکالیں. غریب ہونا کون سی فضیلت کی بات ہے؟ بھیک مانگنا کون سی فضیلت کی بات ہے؟ دوسروں پر تان کرنا کون سی فضیلت کی بات ہے؟ ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے. جو مالدار لوگ ہیں جس طرح کما رہے ہیں آپ ان کو چھوڑیں, تجھے پرائی کیا پڑی, اپنی نبیڑ تو اپنے بچوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے. آپ جو غربت والی زندگی گزار رہے ہیں اس سے نکلیں. خوشحال آدمی دین کے کئی کام کر سکتا ہے. آج سے آپ نے اپنے آپ کو خوشحال بنانا ہے. دوسروں کو تنقید مت کریں, خود غربت کی چکی سے نکال کر اپنے آپ کو خوشحال کریں, اپنے بچوں کی خوشحالی والی زندگی دیں, اپنا گھر بنائیں, رزق حلال کمائیں, اور اپنے خاندان کو غربت کی چکی سے نکالیں.